السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو اکانومی ان فوکس۔ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے پرائم منسٹر صاحب کی امریکن کمپنیز کو، خاص کر ایگریکلچر سیکٹر، آئی ٹی کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کے حوالے سے، پاور سیکٹر کے حوالے سے جو ہے انویسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت زبردست سائن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس مارکیٹس کے ساتھ ہمارے پہلے ہی بائلیٹرل ریلیشن بہت اسٹرانگ ہیں۔ جہاں ہم بزنس ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، وہیں ہمارے پاس جو کنٹریز ہیں اور ان کے ڈورز ہیں وہ اوپن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یو ایس کو بھی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ خاص کر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب اینڈ فیلڈ مارشل جب امریکہ پہنچے اور ان کا ایک زبردست ہم کہہ سکتے ہیں استقبال بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ایک ہائی لیولز میٹنگز ہوئی ہیں وہ بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ایک پرسپشن خوشائن ہے جس کے امپیکٹس ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیں گے ان دی فیوچر۔ آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک فنڈامنٹل اسٹرانگ مارکیٹ جو کہ دکھائی دے رہی ہے، اور آج فائنلی مارکیٹ کے اندر ایک سائیکالوجیکل بیریئر اچیو ہوا ہے 1,61,000 کا کلوجر میں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں 1,62,000 بھی کراس کیا۔ اٹ مینس کہ مارکیٹ کے اندر اتنے زبردست نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں جس کے امپیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر سرکولر ڈیٹ کے ایشو سارٹ آؤٹ ہونے کے بعد یہ فائنلی طور پہ مارکیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ ایک فل سوئنگ میں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک سٹار راکٹ مارکیٹ کے نمبرز ہیں، اور خاص کر یہ گرین ٹریجیکٹری پرفارمنس ویک کے اینڈ میں کنٹینیو ہے، اور مارکیٹ کا آج لاسٹ ڈے تھا اور اس کے باوجود مارکیٹ کے نمبرز اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ لیٹس سی کہ مارکیٹ اور کتنے سائیکالوجیکل بیریئر نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ اچیو کرتی ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آئی ٹی سی این ایشیا 2025 کے حوالے سے بات کریں۔ آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کی ایمرجنگ مارکیٹ، ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کوالٹی ورک کی وجہ سے کافی فیمس ہے، اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک کوالٹی اینڈ کوانٹیٹیو ورک پاکستان کی مارکیٹس کے لیے ایک فیوچر اپروچ دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کرپٹو کرنسی میں بھی انٹر ہو چکے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی مارکیٹس کے لیے ون ون سچویشن ایک کریٹ کر رہی ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر یوتھ پارٹیسپیشن بھی بہت ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک پیرانائٹ سچویشن اس سینس میں بھی ہے کہ یہاں پر جو یوتھ ہے وہ اتنا زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے گیجٹس فرینڈلی ہیں، فیمیلز پارٹیسپیشن ہے، تو اس میں زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوچرسٹک اپروچ آئی ٹی سیکٹر میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور ہم بات کریں گے فری لانسرز کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا جو ہے وہ ایک اہم کردار دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پہ فری لانسرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کین ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی کمپنیز آئی ٹی کی ہینڈ فل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فری لانسرز ہیں ان ایک امپیکٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، پھر واپس آتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں فری لانسنگ ملکی معیشت کے لیے ایک ابھرتا ہوا اور تیز رفتار ترقی کرنے والا شعبہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 فری لانسنگ ممالک میں شامل ہے، اور صرف درست پالیسیوں، تربیتی پروگرامز میں توسیع اور جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی نمو کے ذریعے فری لانسر سالانہ آمدن کو $1 ارب سے بھی آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ملک میں فری لانسرز کی تعداد تقریباً 20 سے 22 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور اندازہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ 23 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ نوجوان اور ٹیکنالوجی سے واقف ورک فورس عالمی کلائنٹس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے اور پاکستان کو ڈیجیٹل معیشت میں نمایاں مقام دلا رہی ہے۔ فری لانسرز نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کما رہے ہیں بلکہ آئی ٹی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، ون لنک اور انوویسٹا جیسے ادارے اس شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جن میں ڈیجیٹل ادائیگی نظام کی سہولت، نیشنل اے آئی ہیکاتھون جیسے تربیتی اور مقابلہ جاتی پروگرامز اور ٹیک سے متعلق رہنمائی شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں فری لانسرز کو تیز، شفاف اور محفوظ مالیاتی لین دین کی سہولت میسر آ رہی ہے، جو عالمی مارکیٹ میں مسابقت بڑھانے کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کے فری لانسرز، خاص طور پر نوجوان اور خواتین، اپنی مہارتوں کے ذریعے نہ صرف خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ مقامی سطح پر بھی نئے روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ یہ شعبہ مستقبل میں پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو آگے بڑھانے اور آئی ٹی برآمدات کے ساتھ قومی آمدنی میں اہم اضافے کا بھرپور امکان رکھتا ہے۔ جی، رپورٹ آپ نے دیکھی آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ وی ہیو اے گیسٹ ان کراچی اسٹوڈیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب۔ آپ اینالسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم خالد فاطمی صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام۔
क्या कहेंगे? आईटी के हवाले से बात हो रही है, आईटी सेक्टर एक काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ और साथ साथ हमने देखा फ्रीलांसर्स की जो एक पाकिस्तान की मार्केट पे कॉन्फिडेंस का इजहार है वो भी बहुत ज़्यादा है, और सालाना तकरीबन $1 बिलियन से ज़ायद का जो है सिर्फ फ्रीलांसर्स ही इससे कवर अप कर लेते हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हकीकत ये है कि लास्ट वीक भी आपने बताया था आईटी के हवाले से 691 जो उस वक्त आपने फिगर दिया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आईटी, और अब आपने 1 बिलियन का कहा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, हार्डवेयर के लोग हैं। लेकिन अगर आप पूरी मार्केट में सर्वे करें तो जो यंगस्टर्स हैं वो 2-3 शोबों में, एक सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, एक हार्डवेयर में जा रहे हैं, और बेशुमार लोग जो हैं, यानी हम सिर्फ इसको सॉफ्टवेयर में ही नहीं रख सकते, हार्डवेयर, अगर आप मार्केट में चले जाए तो लाखों हज़ारों बच्चे हैं जो दिन रात पूरी दुनिया से रिकंडीशन कंप्यूटर या लैपटॉप इंपोर्ट करके उसको बहुत अच्छी शक्ल में बना के बेच रहे हैं, जो गोया लोकल इनकम भी है और रोज़गार भी। दूसरी बात यह कि खुद फिगर्स के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 से 22 लाख लोग हैं। अच्छा, हमारी आबादी 24 करोड़ है, जिसमें 60% से ज़्यादा नौजवान हैं, तो इसके मतलब हमारे पास 10-12 करोड़ नौजवान हैं जो काम करने की सलाहियत रखते हैं और उनमें ये उमंग भी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईटी एक दुनिया का निराला सब्जेक्ट है जिसमें ये मेहनत से ज़्यादा शौक़ की ज़रूरत है। यूँ तो सब में शौक़ की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वो समझिए शोबा है जिसमें 3 साल 4 साल के बच्चे भी इंटर हो रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें 8 साल 9 साल के बच्चे अपने अपने स्कूल के बच्चे अपने प्रोग्राम दे रहे हैं, अपने पॉडकास्ट दे रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो हैरत अंगेज़ है। दुनिया में किसी और सब्जेक्ट में मुमकिन नहीं है कि 18-20 साल से पहले कोई आदमी इस किस्म की बात कर सके। तो फ्रीलांसर के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये जो खपत हो जाएगी, एक तो 2 वजह, एक तो नौजवानों की खपत इसमें हो जाएगी, नंबर 2 ये है कि इससे आमदनी शुरू हो जाएगी, नंबर 3 ये कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, प्लस इससे जो दूसरे बच्चे, यानी कराची के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त क्लिफ्टन हो या शार फैसल हो या सदर हो या इवन न्यू कराची, वहाँ आप देखिए नौजवान बच्चों छोटी छोटी दुकान लिए बैठे हुए हैं, मोबाइल का मामला हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर का, वो उसमें लगे, तो और वो इतने तेज बच्चे हैं कि आप यकीन करें अगर उन्हें चांसेस मिले तो हमारे यहाँ एक बार ITCN एशिया के हवाले से क्या कहेंगे? 2025 ये जारी है और आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के नए दौर का आगाज़ हो गया है, तो पाकिस्तान के अंदर अब आईटी सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी, और जो बाहर से आ रही है वो भी, क्योंकि देखिए है क्या, अब ये महसूस हो रहा है, अब ज़रूरत से बात की है कि ऐसी टीम या ऐसे लोग बाहर से हम सरमायाकार आएँ जो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में दाखिल हो। अभी तक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मोबाइल तो बनने लगा है, लेकिन कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इस किस्म की चीज़ें, ये या सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं बाहर निकल गए हैं। हमें ये चाहिए कि ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें कि हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग का शोबा है, उसमें यंगस्टर्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो है जिससे फॉरेन करेंसी ज़्यादा आती है। यानी जहां हम अपने प्रोग्राम, ख़ास के गेमिंग के हवाले से मैं खुद हैरान हूँ कि पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने 1-2 जगह विज़िट किया तो बहुत से नौजवान बच्चे गेमिंग में आ गए, यानी वो अपना करियर भी कर रहे, और गेमिंग में पैसे इतने ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती पैसों की। तो अगर तो हमने इसमें अच्छे सरमायाकार हासिल कर दिए, और आ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं, क्योंकि फिगर्स बता रही है। आप तो 1 बिलियन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे ज़्यादा भी जाएंगे हम इस साल इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और फिर ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अब नौजवानों को ये अपनी तरफ खींचते हैं। बाकी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में नहीं खींचते, ज्योग्राफी में नहीं खींचते, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़, आप 2 साल के बच्चे को बैठा दें वो खेलने लगता है। तो अगर तो हमने उनको इन्वायरमेंट दिया तो आप यकीन करें फ्रीलांसर 22 लाख नहीं 1.5-2 करोड़ हो जाएंगे इसी एक देखते देखते 2-4-6 महीनों में। राइट। अच्छा,
فاطمی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کو پاکستان نے دعوت دی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ویلکم کیا ہے فار دی انویسٹمنٹ. کیا کہیں گے کتنا زیادہ ہمارے پاس سیکٹرز میں آف کورس ہمارے جو سیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ابھی لیوکریٹو دکھائی دے رہے ہیں، جس میں آئی ٹی کا تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ مائننگ اینڈ منرل کی بات کریں، ایگریکلچر کی بات کریں، یا آف کورس ہم یہاں پر جو ایک پاور سیکٹر ہے اس کے حوالے سے بات کریں، تو انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے یو ایس کو. کتنا زیادہ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب آلریڈی وہاں دورے پہ گئے، ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد واپس جو ایک انویسٹمنٹ کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر ٹیرف کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک آلریڈی ایج موجود ہے ان دی ریجن. تو پاکستان کے لیے بھی کیسے آپ سمجھتے ہیں کتنا زیادہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ شاید یہ پاکستان کو بہت زمانے کے بعد ایک بہت بڑی اپارچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ بظاہر ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، بظاہر انٹرنیشنل گلوبل پولیٹکس کا یہ رخ نہیں تھا، بظاہر ایسا محسوس نہیں تھا. آل آف اے سڈن چیزیں کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو صورتیں پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا پاکستان وار ہوئی، پھر سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہوا، پھر امریکہ کے اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف ودن 7 days پرائم منسٹر صاحب کی شاید 2 یا 3 میٹنگ ہو چکی ہے، جس میں ایک جو سب سے اہم میٹنگ ہے جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے. آپ اس میں وزٹ دیکھیں کہ اینڈریو ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کیا گیا ہے اور ریڈ کارپٹ وزٹ کیا، نائب صدر نے اور دوسرے لوگوں نے، ڈیفنس سیکریٹری نے ریسیو کیا، اور پھر ان کو وہاں سے لایا گیا پریزیڈنٹ کے پاس. پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں ظاہر ہے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف. اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ دیکھیں پری میٹنگ جو ہے اس میں جو اپنے امریکی صدر کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ملنے سے چند گھنٹوں پہلے کا بیان ہے کہ شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف نہایت ہی قابل، سمجھدار اور اچھے لوگ ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے، اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ ریمارکس جو ہے پازیٹیو ہے. ایسی صورت میں جب پوری دنیا میں لوگ بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ٹیرف کے حوالے سے، آج یہ ٹیرف انہوں نے 100% کر دیا انڈیا کے لیے، میڈیسن کے اوپر وہاں سر پیٹ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہوگا. ہم لوگ وی آر ویری لکی. دیکھنا صرف یہ ہے، اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے یا حکومت نے یا جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اس کام کو ہم سنبھالے رکھیں. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جب آپ کو کامیابی ملتی ہے تو بعض وقت ہم نہیں سنبھال. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں گئے، 80ویں جو ان کی وہ ہے سمٹ ہے اس میں، اور یہ چانس اس سے پہلے ان کو مل گیا کہ صدر صاحب سے مل لیا انہوں نے ٹرمپ صاحب سے. تو اچھا اس میں انہوں نے اپنے لوگوں سے بھی کہا اور وہاں کے لوگوں سے کہ ہمارا مین مقصد یہاں آنے کا 2 یا 3 ہے. ایک تو پیس ان دا ورلڈ، ٹیررزم کے خلاف جہاد، نمبر 2، اور بزنس کمرشل میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مائننگ میں بھی ضرورت ہے، سب سے امپورٹنٹ زراعت میں، ایگریکلچر میں بھی ضرورت ہے، اور ان کی طرف سے بھی لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. اور تو اس سے جو سب سے بڑا میں فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت طویل عرصے سے جو پاکستان کی اکانومی رکی ہوئی تھی ٹیکسٹائل پہ 62-63%، اب ایک نیا رخ مل رہا ہے پاکستان کو کام کرنے کا مائننگ میں، وچ از ویری امپورٹنٹ. ریکوڈک ہو یا کاپر ہو یا دوسری آئل اینڈ گیس ہو، تو ہمارا بہت بڑا جو انویسٹمنٹ پاور پہ تھا وہ ہٹ کے اس طرف چلا جائے گا، وچ از اے سارٹ آف کمنگ، یعنی جس میں انکم شامل ہے. اس میں ایکسپینسز زیادہ تھے، ابھی بھی آپ کو پتہ پاور پہ سب سے زیادہ ہمارا پیسہ جاتا ہے. تو اس کی جگہ جب مائننگ میں ہم جائیں گے تو یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو امریکہ آلریڈی انٹرسٹ شو کر رہا ہے، سعودی عرب شو کر رہا ہے. کسی طریقے سے اگر زراعت کو اور مائننگ کو ہم نے سنبھال لیا تو شاید آج ہی اعلان آیا کہ ریلوے لائن جو ہے پوری دوبارہ کوشش کی جا رہی ٹریک بدلنے کی اور نئی لگانے کی، تاکہ ریکوڈک سے جو نکلے اس کو آسانی سے پہنچایا سکے، کیونکہ موجود. ویل تھینک یو سو مچ فاطمہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل انالیسز اور اکانومی کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ الائن ہوتی ہوئی دکھا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہمارا ایک اسپیکٹ ہے بزنس ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ کافی فلرش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وی ہیو اے اسپیشل گیسٹ ان دا اسٹوڈیو، ان کو ویلکم کرتے ہیں. وی ہیو ہیئر کلارا آریگی. She is a business analyst and a global FDI and international journalist. Hello Clara, how are you? Hi Natasha, Walaikum Salam.
Very warm welcome in the program, Clara. Thank you very much for having me. Clara, first of all, tell us about the experience in Pakistan. You have seen a lot of economies in the world as you Yes. work with Arab News as well. Have you seen the success story of Pakistan? Just 3 years before, we were touching the rock bottom and the hazardous situation of economy. But nowadays, we are, the emerging economy and struggling economy. We can say the numbers of economy are very vibrant. Have you Right, seen right. the success story of Definitely. Pakistan? Just Excellent tell us question. something. Excellent question. So basically, Pakistan went through rough period after COVID, and this administration has finally put Pakistan back on track. You know, you've strengthened the reserves, you got better credit, you lowered inflation, you got IMF support. You know, this is key to attract investors' confidence. And if you look at it from a perspective, from Pakistan, maybe you lost perspective of the potential that this country has. We're talking about a country that has 250 million people, you know, and furthermore, your strategic location is at the crossroads of, connects you to South Asia, Central Asia, the Middle East. This is a further 3 billion market. And there's so many untapped opportunities as well, you know, if you look from agro-processing, IT, finance, mining, all of these sectors have so much opportunity We yet. have explored already new sectors as well. Mining and mineral, we have tapped after, a lot of time. Exactly. Just in 2 years, we tapped it, and we Exactly. have taken the opportunities to Right. of the investment in this Right. sector. You have already discussed about the young and dynamic population of Pakistan. Yes. There is, a lot of room to elaborate the investment opportunities in Yes. this era, because Pakistan have huge population, as we discussed, and we have IT penetration in it, as we have Right. already discussed in first segment about IT sector. Yes. Have you seen the IT opportunities for Pakistan and the business opportunities that discuss about the after India and Pakistan conflict? Because Right. IT sector's penetration is in Pakistan, and the quality and quantitative work. Right. Well, as you were mentioning before, the youth of your population makes this country has an astonishing potential in terms of consumer market and in terms of workforce, right? So it's both. You can invest here because you have so many young consumers, but also people that are ready to put their talent And the in freelancers. use. Exactly, for the IT services. Yep. And this is why IT services have become one of the fastest growing export services from Pakistan. And you have the potential to create, what India has created, you know, and become a leader in the world when it comes to IT services, for sure. Yeah. As we discussed about mining and mineral sector, we have already, tapping this market, tapping this opportunity and sector. We have the opportunities of investment in Pakistan. Yes. After this conflict, we have done a dynamic business diplomacy. Have you seen and have you heard about Pakistan's, workforce success story and businesses investment opportunities? Because when we talk about the workforce, the number of remittances increased, phenomenal. Yes. So, can you tell us about something? Yes, definitely. So when it comes to Gulf, the reason why Pakistan is so important to the Gulf is because the UAE, for example, they depend on food security. They don't have the natural resources that you have here. So they depend on countries like Pakistan to assure the food security. And here in Pakistan, you're naturals for that, in agriculture. So now we are at the time of investing in agro-processing, in adding value. And this will create jobs in Pakistan and create a longer shelf life, for example. So this is where Gulf and Pakistan, they are a perfect match when it comes to... Pakistan is ready to offer the food security to the Gulf countries because of the strategic location and geographical location of Pakistan. Right. We have already ongoing projects like CPAC is a huge project for Pakistan. Yes. We have already tapped the second phase of CPAC 2.0 that is called. So when we talk about food security, there is an apex body called SIFC, Special Investment Facilitation Council, and it worked very hard for the agriculture sector, and we have already done a lot of research and R&D for agriculture. So
Do you think the food security for the Gulf countries and GCC countries like Saudi Arabia, UAE market has become the part of the Pakistan, and in the future approach we can get opportunities to make businesses, some good business? Definitely. What you mentioned, the SIFC, is something very crucial because this government has realized the importance of business, and also they set up a privatization roadmap. They know that the private sector is the one that is going to move the country forward, and they will work as an administrator, and this is key to provide confidence to investors. You know, they now can take their remittances very safely back to their country of origin, as well as sending the huge amount of the remittances from the UAE is $7 billion annually that they send. And Saudi Arabia from I think $10 billion. Exactly. Total Gulf would be around 20 billion every year. And the cumulative is $38.8 billion. Right. And talking back about the UAE investment, so you know that Prime Minister Shahbaz Sharif and the President Al Nahyan of the UAE are constantly meeting. You know, in the past year they met almost like 5 times, and this is far away from normal frequency. This is a statement of intent. So they've signed several memorandums of understanding, and in the last one, they have the Ministry of Investment of the UAE has committed $10 billion to invest only in Pakistan in the upcoming years. And they have highlighted their priority. You have researched a lot of investment opportunities for Pakistan. Right, yes, this is my work here, this is what I'm doing. I'm researching on opportunities of investment for the UAE, because after this memorandum of understanding was signed, you know, this commitment is very huge, so they requested us to create a report in order to portray to the UAE all of the opportunities of investment. So the priority sectors they highlighted are as we were mentioning, IT, then renewable energies. This is something that the UAE wants to explore in Pakistan because the prices have gone down and it's more reliable as well. And thirdly, a sector that I'm very excited about because I went to Hunza personally, I saw the beauty of your country, is tourism, because the UAE has a lot of expertise and capital in this sector. Yeah, this is because the all steps and efforts and initiatives taken by government, because when the government formed, and it was very difficult task to take up and cope up the economy, but nowadays we have seen the success of economy and alignment of economy on track, and a proper gesture portrayed in the world, because Pakistan has a true picture, positive picture, and we have already, you know, taken this opportunity as business. So well, Clara, it's really nice to talking to you, and we have a very good time. Thank you. Something that I'd like to highlight before I leave is that this is about, apart from business, but it's not, that something that really shocked me about Pakistan is the people here. I never in the world seen so much welcoming people and so much warm people. This is what really touched me in Pakistan. I want to make sure that the entire world comes to Pakistan and sees it with their own eyes. Well, thank you so much for joining us in the program and in the studio. Really nice to you. एक ब्रेक के जानिब चलते हैं. हमारे साथ क्लारा मौजूद थी और काफ़ी डिटेल एनालिसिस इकोनॉमी के हवाले से इन्होंने कहा और पाकिस्तान की एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे किया. पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ासकर, जो कि पाकिस्तान में हम कह सकते हैं जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं थ्रू ओवरसीज़ जो कि भेजते हैं, अपना हम कह सकते हैं कि अपने मुल्क के अंदर अपनी कमाई, और ख़ासकर वो रेमिटेंसेस जो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. और ओवरसीज़ हमारे एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, और ये तमाम जो इकॉनमी के नंबर्स हैं ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़, तमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो कि कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक. चलें जी, ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से. तो इकोनॉमिक रोड मैप को एक प्रॉपर शक्ल देने के लिए, हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन सऊदी अरब रवाना हो चुका है, और ये पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले दिनों में. ख़ासकर हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एक रिलीजियस इंस्टिंक्ट अटैच हैं, और यहाँ पर एक जो डेलीगेट्स जब जाते हैं और B2B अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसका एक पॉजिटिव, एक ट्रेड के हवाले से बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो आज हम इसके हवाले से
बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बिजनेसेस हो सकते हैं, पाकिस्तान की मार्केट में कौन कौन से जो इस पोटेंशियल को वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे बिजनेसमैन, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान एंड बेलारूस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में बेलारूस ट्रैक्टर्स की असम्बलिंग का आगाज़ हो चुका है और ये एक बड़ा हम कह सकते हैं गुड इनिशिएटिव है। पाकिस्तान और बेलारूस रिलेशंस पहले ही जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऑटो सेक्टर के अंदर भी काम अब होगा, तो ऑफ कोर्स ट्रैक्टर के हवाले से जो है असम्बलिंग का आगाज़ हो चुका है। SIFC का जिक्र हम फर्स्ट सेगमेंट में भी कर चुके हैं और SIFC के हवाले से बताएं कि इसके ताउन से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उसमें इन्वेस्टमेंट की राहें हमवार हो चुकी हैं। एक डेलीगेशन ऑलरेडी बांग्लादेश में मौजूद है, यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मार्केट के हवाले से बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल की सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन हम कह सकते हैं बिलियंस डॉलर में जाने के इम्कानात मौजूद हैं। फॉर 5 ईयर्स एक तखमीना लगाया जा रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में असासों की मार्केट वैल्यू की शर्त बरकरार है और टैक्स रिटर्न्स के हवाले से ही बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट कब है, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए और अब नॉन फाइलर्स के गिर्द कितना घेरा तंग हुआ, इन तमाम चीज़ों पे वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ जमान साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? बहुत ही वो एक जी एक कहावत है, जब चांद चढ़ता है तो नजर आता है। तो माशाल्लाह जो एक मुश्किल टाइम था वो इस हुकूमत ने गुजारा और अब जो वो चीजें जो बिहाइंड द वर्क होमवर्क हो रहा था बिहाइंड द सीन, उसके हमें समरात और उसके रिजल्ट जो है वो रोजे रोशन की तरह जो है नजर आ रहे हैं सामने आते हुए। तौसीफ साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ा अच्छा वक्त है ये पाकिस्तान के लिए और मैं एक गुड न्यूज़ से आगाज़ करना चाहती हूँ आपके साथ। जो ये सेकंड सेगमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक नई कामयाबी है, 1,62,000 का माइलस्टोन अचीव हुआ है इंट्राडे हाई में और अभी हमने क्लोजर में देखा 1,61,000। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड ऑलरेडी है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्या कहेंगे हमारी इकॉनमी के नंबर्स के हवाले से? आपने 3 दफा पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड अचीव करने पे ट्रीट नहीं दी और ये चौथी जो है मुबारकबाद है जो आपकी तरफ ड्यू है, जिसकी दावत PTV ने करनी है। जी जी बिल्कुल, इट्स एन अमेजिंग सक्सेस जी। इट्स अ टीम वर्क जो हमारे इदारों ने जेन्युइनली जितनी ड्यू बड़ी मेहनत के साथ इकोनॉमी के सारे शोबों को लेके, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो SMEs हो, चाहे वो बिजली के जो आपने देखा कि गर्दिशी कर्जों का मसला हो, जो चाहे वो रिफंड का मसला हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के मसाइल हो, हमारी इस पॉलिटिकल हाइब्रिड रिलेशन गवर्नमेंट ने एक एक शोबे को जो के पेन एरियाज थे उन सबको ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई किया, उनसे जो उसके सेक्टोरल स्टेक होल्डर्स थे, जो उसके एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ बैक टू बैक मीटिंग्स की, जिसके नतीजे में हम आज देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि हमें एक बहुत बड़ा गिला आपका हमारा होता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, आज हमने देखा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। हमें चारों तरफ, एक तरफ आपने देखा बेलारूस से डेलीगेशन आया हुआ जो ट्रैक्टर्स के मामले हो रहे हैं, दूसरी तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस सक्सेस हुई है माशाल्लाह, मिडिल ईस्ट, US, तो कोई शोबा ऐसा नहीं रहा कि जहां पर हमारी तवज्जो ना हो या उसके रिजल्ट्स ना आने शुरू। बिजली की कीमतों में कमी, तो हम ये देखते हैं कि जितने इस दौरान में जो इक़दामात उठाए गए हैं 2 साल 2026 में हमें इसके प्रैक्टिकली समरात अवाम तक मुंतकिल होते नजर आए। अच्छा तौसीफ साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 2025 में वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हम कह सकते हैं कि बिजनेसेस के हवाले से गुड न्यूज़ मौजूद है। इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें या हम पॉलिसी रेट को देखें, ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं, नो चेंजेस हमने देखे हैं इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट रेट के हवाले से। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान एंड बेलारूस ट्रैक्टर्स की जो एक असम्बलिंग है उसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान इस चीज़ को काफ़ी वेट भी कर रहा था, फाइनली असम्बलिंग का वक्त है और जो ये रिलेशंस हैं और ये जो एक B2B हम कह सकते हैं जो मार्केट स्टैप हो रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स कितने बढ़ सकते हैं? ना सिर्फ ये कि बेलारूस से हम लोग ट्रैक्टर्स हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे सफीर हैं बेलारूस में, उन्होंने मुझे बताया कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज हैं वो फाइनल स्टेज में हैं
اور یہ ایک نئے روزگار کے مواقع ہیں جو پاکستان کے لیے اوپن ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل ہی نان کنونشنل سی مارکیٹ تھی کہ جس سے ہم نے ایک اور چیز جو ہے نا دیکھیں نتاشا کہ جہاں پہ بھی ہمارے ایمبیسڈرز نے کام کیا وہاں پہ ہمیں اس کا امپیکٹ ہوتا نظر آیا. ہم نے یہ بیلاروس میں دیکھا, اس کے بعد ہم نے یہ یو اے ای میں دیکھا. امبیسڈر فیصل نیاز ترمیزی نے جتنی جاں فشانی سے جتنی خاموشی سے کام کیا تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہمارے جو انویسٹمنٹ ٹریٹیز سائن ہوئی, ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کے لیے سہولیات کریٹ ہوئی, اور یہ اب انویسٹمنٹس ہمیں پاکستان کی طرف آتی دکھائی دے رہی ہیں, اور جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں وہاں پر, اور ان کی جو اگلی ڈیسٹینیشن ماسکو, تو ہمیں یقیناً یہ خواہش ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں وہ امبیسڈر وہاں پہ پرفارم کریں. توصیف صاحب, ہم پہلے ہی بات کرتے تھے کہ کمرشل اٹاشیز کو کام کرنا چاہیے, ان کی ڈیوٹی ہے, اور آج فائنلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں اور اس کے امپیکٹس اب آ رہے ہیں. جتنے ہمارے ریجن میں کنٹریز ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو, پاکستان کے ساتھ بزنس ہو. ایسے ہی ہے جی. اور جو ایک وہ پوزیشن جو کہ پاکستان نے الحمدللہ اسرٹ کی ہے, اور آپ کو ہمیں ایک اور چیز کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بزرگوں کی دعا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی مشکل حالات آئے, ان مشکل حالات میں سے ہمیشہ, اور یہی ہمارے فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد. تو وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک عوام, ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مشکل سچویشن آ گئی, ہم گھبراتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے اور جو ایک ٹیم ورک اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ہمیں اس مشکل سے نہ صرف نکلتے بلکہ اللہ تعالیٰ میں اسی مزید بلندی عطا کرتے. اچھا توصیف صاحب, ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے خاص کر جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بڑی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دکھائی دے رہی ہیں, بہت ایک ترقی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. یہاں پر جو ایک ون ون سچویشن اس لیے بھی ہے کہ یہاں جو ایک اس کی ایکسپورٹ ہے وہ بھی بلینز آف بلینز میں جانے والی ہے, اور یہ 5 سال کا ایک ٹارگٹ بھی رکھا گیا ہے. تو کتنا زیادہ فارماسیوٹیکل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ میں ایک پوٹینشیل موجود ہے؟ جو ہم لوگ اس میں پرپوز کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل ویلی جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو کمپلائنٹ کرتی ہو, اس کے لیے ہم لوگ خود کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں میں اس موقع سے بھی مستفید ہوتے ہوئے جو ایس آئی ایف سی سے ریکویسٹ کروں گا کہ فارما ویلی کا جو پروجیکٹ ہے اسے بھی کائنڈلی اپروو کیا جائے جلد از جلد, تاکہ ایک کنسولیڈیٹڈ اور جتنی تیزی سے ترقی ہوگی آپ آنے والے سال میں دیکھیے گا کہ انبلیویبل ٹارگٹس انشاءاللہ ہم اچیو کریں. چلیں بالکل صحیح فرمایا. میں 1 لائن آنسر چاہوں گی توصیف صاحب, وہ یہ کہ ٹیکس ریٹرن فارم میں اثاثوں کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی شرط لازمی ہے, یہ برقرار ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور خاص کر جو ٹیکسیشن کا ابھی ایک امپیکٹ ہے, ڈیڈ لائن بھی آنے والی ہے 30 سپٹمبر ہمیشہ جو ہے وہ ہوتی ہے, تو کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار فائلرز کے بڑھنے کے امکانات ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں 70 لاکھ کاروبار ہے. 70 لاکھ میں سے کوئی 10 اور 20 لاکھ کے درمیان رجسٹرڈ کاروبار ہے جی. جو 50 لاکھ سے زائد کاروبار وہ نان رجسٹرڈ ہے, جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے. جو پاکستان میں فیکٹری ہیں وہ 23,000 فیکٹری ہیں. پچھلے سال 8,000 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. تو میری ہاتھ جوڑ کے ایف بی آر سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ڈاکومنٹڈ ہیں, کائنڈلی ان سے تھوڑا سا فوکس چینج کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایک انڈلجمنٹ ہو اور جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہر طرف سپورٹ. بالکل صحیح فرمایا توصیف صاحب. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر ایف بی آر کے حوالے سے نے کہا کہ کافی ریفارمز کیے گئے جس کے امپیکٹس آف کورس آ رہے ہیں. تقریباً 7 ملینز جو ہیں وہ فائلرز کی تعداد ہو چکی ہے, اور اب جو ہے مزید بڑھے گی. 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے, ہر سال ہوتی ہے, اور کبھی کبھار جو ہے اسے ایکسٹینڈ بھی کر دیا جاتا ہے. لیٹس سی اس بار کیا ہوتا ہے. اور جو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن فارم میں جو اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کی شرط لازمی ہے, اور یہ آف کورس تمام جو بھی پاکستانی سے ان کا حق ہے اور ان کا فرض بھی ہے کہ اپنے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کریں اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں, تاکہ اکانومی میں ٹرانسپیرنسی آ سکے. جو ایک کیش لیس اکانومی کا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی جانب سے لیا جاتا ہے, اور اتنی زیادہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, وہ اسی لیے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی کی راہوں پر جو ہے وہ چلتا ہوا دکھائی دے. دیٹس اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.